اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عباس حسینی سننے والوں کو سلام عرض کرتا ہے۔ کتاب اپنا گریبان کے حوالے سے فروعات کے موضوعات چل رہے تھے، تو اس میں اب ہم 8ویں فروع پہ ہیں، یعنی کہ نہی عن المنکر۔ تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ دوسرے لوگوں کو جہاں تک آپ اثر انداز ہو سکتے ہیں برائی سے روکا جائے۔ امر بالمعروف ہوتا ہے نیکی کا حکم دینا یا تبلیغ کرنا، اور نہی عن المنکر کا مطلب ہوتا ہے برائی سے روکنا۔ اب برائی سے روکنے کے لیے حضور پاک نے 3 سٹیپ بتائے ہیں، وہ میں آپ کو شیئر کر دیتا ہوں۔ پہلا یہ ہے کہ ہاتھ سے برائی کو روکا جائے، دوسرا یہ ہے کہ زبان سے روکا جائے، اور تیسرا یہ ہے، یہ منیمم ایمان کا درجہ ہے، سب سے کمزور ترین، کہ آپ کم از کم دل میں برائی کو برائی ضرور سمجھیں، یہ نہ ہو کہ برائی کو اچھائی سمجھنا شروع کر دیں۔ اب میرا ذاتی تجربہ تو یہ رہا، چونکہ میں ٹیچر تھا تو ڈیفینیٹ میری کوشش ہوتی تھی کہ جہاں کلاس میں پڑھا رہا ہوں، سبجیکٹ پڑھا رہا ہوں، تو وہاں میں کچھ نہ کچھ اسلامی یا اصلاحی بات بھی کر دوں، کہیں کچھ۔ لیکن چونکہ ہمارا ماحول اس چیزوں کو افورڈ نہیں کرتا، اور ماحول انتہائی خراب، اور اسپیشلی انٹرنیشنل یہ نیٹ اور میڈیا جب سے آیا زیادہ، تو اور ان کا بچوں کا اور سارے ماحول کا بیڑا غرق ہوا ہے۔ نو ڈاؤٹ اس میں بہت ساری اچھی چیزیں، یہ اسی کی اچھائی ہے کہ میرا میسج دنیا تک پہنچ رہا ہے، نہیں تو میرے پاس کوئی سورس نہیں تھا۔ ایک فری آف کاسٹ، یعنی کہ گھر میں بیٹھ کے میں لوگوں کو ایک اپنی بات پہنچا رہا ہوں جتنوں تک پہنچ رہی ہے۔ تو وہ اس وقت پھر یہ ہوتا تھا کہ اگر زیادہ تو پھر، حالانکہ اللہ کریم کا ہمیشہ کرم رہا، میرا رزلٹ بہت اچھا رہتا تھا، بہت اچھا الحمدللہ۔ اور جتنا عرصہ میں نے پڑھایا ہے، تقریباً 10-11 سال میں نے ایک ادارے میں جاب کی ہے، پھر اس کے بعد میں ٹیچنگ میں آ گیا، اور 22-23 سال میں نے پڑھایا، اور الحمدللہ ہمیشہ میرے رزلٹ بہت اچھے رہے، شکر ہے خدا کا۔ لیکن ایون دین بچے یا کوئی شکایت کر دیتے تھے اپر اتھارٹیز کو کہ حسینی صاحب مذہبی باتیں کرتے ہیں، یا کوئی اس طرح سبجیکٹ، حالانکہ میرے سبجیکٹ کا ہمیشہ میں اپنا کورس ٹائم پہ کور کرتا تھا، ریویژن سارا کچھ۔ لیکن چلیں، بہرحال وہ ہر ایک کے انوائرمنٹ اپنے ہوتے ہیں، تو یہ ضرور کرنا چاہیے۔ اسپیشلی میں ریکویسٹ کروں گا والدین سے کہ اپنے بچوں پہ ضرور نظر رکھیں، اور بچپن سے ہی ان کو ایک اچھے ماحول میں پروان چڑھائیں، اور ان کو دین کی بھی، جہاں دنیا کے لیے آپ ان کے لیے سروسز دے رہے ہیں، پیسہ خرچ کر رہے ہیں، BS کروا رہے ہیں، MS کروا رہے ہیں، لاکھوں روپے، آپ تو لگتا ہے اب تو وہ بات رہی ہی نہیں۔ ہمارے دور میں تو گورنمنٹ یونیورسٹیز ہوتی تھی، چند ہزار یا چند 100 فیسیں ہوتی تھی، وہ بھی اس وقت ہمارے جیسا بندہ جو غریب، وہ اس کے لیے مشکل ہوتی تھی، لیکن چلو ہو جاتا تھا۔ لیکن اب تو لاکھوں میں ہے، ہزاروں والی تو بات ہی کوئی نہیں رہی، لاکھوں میں فیسیں ہیں، اور لاکھوں میں ہی خرچ ہوتا ہے کسی ایک ڈگری کے لیے۔ تو بہرحال وہاں آپ دین کے لیے، چونکہ یہ زندگی ہماری عارضی ہے، بہرحال کبھی نہ کبھی موت آئی جانی ہے، بھلے آپ 100 سال کے ہو جائیں، تو وہ ابدی زندگی ہے، اور وہاں کے لیے اگر آپ نے کوئی تیاری نہیں کی تو آپ کے لیے بہت مشکل ہو جائے گی۔ ٹھیک ہے، نبی پاک کی شفاعت ہے، ہم کلمہ گو ہیں، اور اسپیشلی اہل تشیع علی اللہ پڑھتے ہیں، ائمہ طاہرین کی، ان کی امامت کا نور ان کے دلوں میں ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، اور محبت اہل بیت ہے، عزاداری کرتے ہیں۔ لیکن جو فرائض ہیں، جو واجبات ہیں، جو محرمات ہیں، جو حقوق اللہ ہیں، جو حقوق العباد ہیں، اگر آپ ان میں کوتاہی کریں گے تو بہرحال آپ کو حساب تو دینا پڑے گا، اور اس میں ہو سکتا سزا بھی بھگتنی پڑے۔ تو منازل تو بہت ہیں، موت ایک اٹ سیلف ایک بہت بڑی منزل ہے، پھر اس کے بعد قبر ہے، برزخ، اور پھر حشر، محشر، پل صراط، بہت سارے ایسے مقامات ہیں جہاں پھر آپ، تو پھر جا کے کامیابی اور شفاعت کا معاملہ کوئی سامنے آئے گا۔ لیکن یہ منازل تو آپ کو بہرحال طے کرنی ہے، اور یہ دنیا تو چلیں اچھی یا بری، چلیں اللہ کرے سب کی اچھی گزرے، کوئی غربت بھی بہت ہی تکلیف دہ چیز ہے، لیکن پھر بھی آپ آخرت پہ بھی نظر رکھیں، اور بچوں کی تربیت اس طرح کریں۔ نو ڈاؤٹ میڈیا ہے وہ، اگر اب بچے کے لیے آپ کو، لیکن ایون دین میڈیا بہت اثر انداز ہوتا ہے۔
تو لیکن وہ ہمارے پنجابی میں لوری زبان میں کہتے دل چھوٹا نہیں کرنا چاہیے. آپ ضرور اپنے فرائض ضرور ادا کریں. بچوں کو نماز کی ترغیب ہے، ان کو دینداری ہے، ایمانداری ہے، زبان کا استعمال ہے، آنکھ کا استعمال ہے، باقی لوگوں سے لین دین ہے. تو یہ ساری چیزیں ان کو اچھی تربیت دیں کہ کسی کا مال نہیں کھانا، کسی کا حق نہیں کھانا، کسی سے جھوٹ نہیں بولنا، بد اخلاقی نہیں کرنی، اور نماز کی پابندی کرنی ہے. اور باقی جو فرائض ہیں تو اسپیشلی بچوں میں تو یہی ہے کہ نماز روزہ کریں، اور باقی جو ان کے لوگوں سے اخلاقیات لین دین ہیں اور باقی اخلاقیات وہ اچھے رکھے. باقی ان پہ کوئی بچپن نہ کوئی حج واجب ہوتا ہے، نہ کوئی زکوٰۃ ہے، نہ خمس ہے، نہ کوئی اور چیز ہوتی ہے. تو یہ اخلاقیات ہیں یا نماز روزہ ہے، تو بچوں کے لیے کم از کم یہ ضرور کریں. اتنا بھی کر دیں تو انشاءاللہ آنے والی نسل اچھی ہو جائے گی. باقی رہی بات، میں کوئی بہت زیادہ ڈسپوائنٹ بھی نہیں ہوں، لوگ کر بھی رہے ہیں، اچھا بھی ہو رہا ہے. جہاں برا بہت ہو رہا ہے وہاں اچھا بھی ہو رہا ہے. تو اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہم خود بھی اچھے ہوں اور لوگوں سے اخلاقیات بھی اچھے رکھیں، اور اپنی اولاد کی تربیت بھی اچھی کریں، اور وہ بھی ایک اچھے شہری کے طور پہ، اچھے انسان، اچھے مسلمان کے طور پہ دنیا میں اپنی زندگی گزاریں. لوگوں میں ان کا جو جسچر ہے وہ اچھا جائے. یہی پچھلے دنوں میں ایک ایسی بات آ گئی، میں کر دوں چھوٹی سی. وہ کوئی خاتون سی لاہور میں اچھرے کے بازار میں یہ واقعہ ہوا کہ وہ کوئی اس میں لکھا ہوا تھا عربی میں کوئی لفظ حلوہ یا کیا حلو، جس کا مطلب مٹھائی ہوتا ہے. اور وہ جاہل ہیں ہمارے عام لوگ، اور وہ بس جی عربی جہاں لکھی ہوئی تو سمجھا وہ جیسے وہ لطیفہ تن کے کسی سعودی عرب کوئی بندہ گیا تو عربی لکھی ہوئی تھی تو اس کو چومنے لگ گیا. تو کسی نے کہا بھائی کیا کر رہا ہے؟ کہہ رہا ہے یہ عربی لکھی ہوئی ہے، نعوذ باللہ استغفر اللہ. تو عربی کا مطلب یہ سمجھتے ہیں بس قرآن ہی ہوتا ہے. استغفر اللہ، ایسا نہیں ہے. عربی ایک زبان ہے. تو وہ معذرت کے ساتھ وہ نعوذ باللہ استغفر اللہ میں عربی لکھی ہوئی تھی، یعنی کہ وہ بیت الخلاء لکھا ہوا تھا، یا عربی میں جو بھی لکھا ہوا تھا. تو وہ مطلب یہ تھا ٹوائلٹ تھا. تو اتنی بھی جہالت نہیں ہونی چاہیے کہ اگر اس میں حلو یا اس کا مطلب مٹھائی ہے لکھا ہوا تو لکھا ہو، اس سے کیا ہوتا ہے؟ یہ قرآن ہے. باقی رہی بات، میں ویسے معذرت سے بات کر رہا ہوں، قرآن پاک میں تو شیطان کا نام بھی ہے، فرعون کا نام نہیں ہے. اب اگر کہیں فرعون کا نام لکھا ہو عربی میں کہیں، یا شیطان کو آپ کہیں چاچی قرآن لکھا ہو، ایسا نہیں ہے. قرآن میں تو بہت سارے نام ہیں نا، کلب بھی ہے، معذرت سے خنزیر کا نام بھی ہے. تو یہ چیزیں تھوڑی سی ہمیں سوچنی چاہیے کہ یکدم اتنے ریش ہو جانا کہ مرنے مارنے پہ آ جانا، جبکہ آپ جہالت پہ بنیاد کر رہے ہیں، بیس کر رہے ہیں، کہ آپ کو اتنی بھی عقل نہیں آ رہی کہ یار دیکھ تو لو وہ ہے کیا، وہ ہے بھی صحیح قرآن. ایسے ہی نمبر ٹانکنے، اور وہ پھر بعد میں وہ بن جانا کہ جی ہم تو رسالت کے بڑے مخلص اور جانثار ہیں اور قرآن کے. ایسا نہیں ہے بھائی. رسالت کے زندگی کو پڑھ کے نا اس پہ عمل کرنے کا نام جانثاری ہے. قرآن پاک کی تعلیمات کو اپنے اوپر طاری کرنا. یہ نہیں ہے کہ ہم ہی کسی کو قتل کر دینا اور کہنا کہ جی بھائی ہم تو بڑے جانثار ہیں. آپ نے عیسائیوں کے وہ چرچ جلا کے اوپر چڑھ گئے، اور ہندوؤں کو پھر کیوں کہتے ہیں آپ کے جی وہ ظلم کرتے ہیں اقلیت میں؟ آپ کو کم ہے؟ آپ نے نہیں چرچ جلائے، آپ نے نہیں عیسائیوں کی بستیاں جلائیں. سارا کچھ آپ بھی وہی کر رہے ہیں. فرق صرف یہ ہے کہ چونکہ آپ پاکستان میں ہیں تو آپ سمجھتے بس جی ہم تو بڑی فتویٰ کر. بھائی انڈیا میں پھر انڈیا کی حکومت ہندوؤں کی، وہ بھی فتویٰ اپنے حساب سے کر رہے ہیں. وہ بھی یہی کہتے ہیں کہ ہم اقلیتوں کو نہیں رہنے کا حق دیتے، تو آپ بھی نہیں دیتے. تو آپ میں پھر کیا فرق ہوا ہندو اور مسلمان؟ جب مسلمان میں بھی کوئی وہ چیز نہیں ہے، رسالت نہیں. یہ سبق آپ کو دیے. رسالت پہ تو عورت روز کوڑا پھینکتی تھی تو حضور نے تو نہیں اس کو کچھ کہا، بلکہ بیمار ہوئی تو خیریت پوچھنے. تو آپ ایسے ہی الزام لگا دیتے ہیں لوگوں پہ اور چڑھ دوڑتے ہیں. اور اللہ معاف کرے، وہ جیسے ایک عیسائی وہ سری لنکن کو مار دیا. اور یہ اچھا پھر اتنے ہی دل ہے، حوصلہ اتنے، پھر بھاگ جاتے ہیں. بھائی آپ تھانے جائیں، کہیں جی ہم نے کیا یہ ہے، ہم اریسٹ کرو. پھر آپ چپتے پھر رہے ہیں، ادھر ادھر بھاگتے پھر رہے ہیں کہ ضمانتیں ہو جائیں، وہ سفارشیں کروا. کیسے آپ لوگ ہیں؟ اور بہرحال چلیں، یہ ایسی بات میں بات آ گئی. اسی کے ساتھ ہی میں ویڈیو کو تمام کرتا ہوں. سارے سننے والے کوشش کریں جہاں تک ان کا اثر رسوخ ہو لوگوں کو برائی سے بھی روکیں اور نیکی کی بھی تبلیغ کریں. جزاک اللہ خیر الجزا. فی امان اللہ. خدا حافظ.